الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی معزز اور محترم حاضرین اشتہار کوئی ہے اور نیٹ ورک جڑا ہوتا ہے ہاں ٹھیک عزیزم علی حسن انہاں دے والدہ محترمہ دے ختم پاک دے سلسلہ اس محفل پاک دا اہتمام کیتا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل پاک نو مقبول اور منظور فرمائے اور سب ساتھی جو اس محفل وچ حاضر ہوئے نے سیٹھ برادران و دیگر حضرات اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نو برکت دے اور
علی دی والدہ صاحبان اللہ تعالی جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ حضرات محترم گرامی قدر دوستو، ہر انسان دنیا اتے صاحب شعور آدمی اپنے رشتیاں دی پہچان رکھتا ہے۔ اے بیٹی ہے، اے بہن ہے، اے ماں ہے، اے باپ ہے، اے بھائی ہے، اے بیٹا ہے، اے چچا ہے۔ انسان معاشرے وچ اپنے رشتیاں دی پہچان نال زندہ رہندے نے۔ سارے رشتیاں دے سٹیٹس اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ کس رشتے دا سٹیٹس کیے اور او دا مرتبہ کیے، اور ارشاد فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس دا جو حق کے اس کو عطا کیتا جائے۔ تو رشتیاں دے حقوق ہوندے نا، پھر بنیادی طور تے رشتے دو قسمیں چوندے نہیں، یا بڑے ہوندے نہیں یا چھوٹے ہوندے۔ تو حکم یہ ہے کہ وڈیاں نال عزت کرو، چھوٹیاں نال شفقت اور محبت کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا من لا یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، وہ میرا کامل امتی نہیں جو اپنے تو وڈیاں دا احترام نہ کرے اور اپنے تو نکیاں نال شفقت نہ کرے۔ پھر جو بڑے نے انہاں وچ پھر سٹیٹس ہے۔ سب تو وڈا احترام والا رشتہ انسان دا باپ ہے۔ سب تو زیادہ جس دا زور چل سکتا ہے اولاد اتے، وہ رشتہ والد ہے، جہدے بارے رسول اللہ نے فرمایا انتا و مالکا لابیکا، تو اور تیرا والد، تو اور تیرا مال، انتا و مالکا لابیکا، تو اور تیرا مال، یہ دوویں چیزاں ملکیت نے تیرے باپ دی۔ یعنی جس طرح تواڈی پراپرٹی ہوندی ہے، اے دکان تواڈی ملکیت ہے، اے مکان تواڈی ملکیت ہے، اس طرح اولاد باپ دی پراپرٹی اور ملکیت ہے۔ اس نے رائٹ اور اختیار حضور نے عطا فرمایا ہے، تسی تے میں نہیں، یہ معاشرے نے نہیں دیتا۔ پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے اگر تواڈی سمجھ آ جائے۔ سنگی سمجھ رہے ہو؟ یعنی والد دی جو سٹیٹس اور معیار ہے، یہ والد نو معاشرے نہیں دیتا، اسی اپنے رواج نال تے سہولت نال ابے نو بڑا رتبہ نہیں دیتا، شریعت دیتی۔ جو حکم شریعت دا ہوئے وہ دی پابندی لازم ہوگی، اور یہ اتنا اہم ہے کہ جو بندہ اپنے والد دا یا والدہ دا احترام نہ کرے، اللہ تعالیٰ دے جنت دے داخلے چمین لا دے، یہ جنت دے داخلہ بند کر دے، کیونکہ یہ والد دے نال راضی نہیں، یہ والدہ دے نال راضی نہیں۔ عزیزان محترم، انسان دے فوت ہون تو بعد اور فوت ہون تو پہلے دو قسمہ دے بندے دے حق نے۔
پہلا حق جس کا میں عرض کر رہا کہ بچہ وہ دی پراپرٹی ہے، چاہے تو بازار بیچ دے وے، چاہے تو اپنے کول رکھ لے۔ شریعت واحد قانون ہے جتھے چوری کی بھی اجازت دیتی ہے، یعنی اگر والد پتر دی اجازت تو بغیر او دے مال چو کوئی چیز لے لوے تو نہ ان دے اتے حد لگ دی ہے بھائی چور ہے، نہ اس نے گناہ ہوں ہے، تو نہ ہی پتر انہوں کہہ سکتا ہے بھی ابا کیوں لیا۔ آپ نے سمجھ آئی کہ نہ ویسے چوری دی شریعت چاہتے کیوں لے ہاتھ کاٹ دو جڑا چوری کرتا ہے۔ تعزیرات پاکستان بھی قانون ہے، چور دی سزا ہے، مگر شریعت واحد رشتہ ہے باپ دا۔ پتر تے باپ بنے بنے ہو جان دینا، پتر نو بکھریاں کر دیتا ہے، اس اپنی دکان بنا لی، کسی فریجاں والی بنا لی، کسی ٹی وی والی بنا لی، کسی مرچاں والی بنا لی، کسی گھی والی بنا لی، اپنا کوئی کسی دکان بنا لی، اپنا کاروبار کرنے لگ پیا۔ ابا بکھرا سی، ابا وہ دکان تے گیا، اس نے پوچھن تو بغیر وہ تو کوئی چیز لے لی ہے، نہ پتر پرچہ کرا سکتا ہے نہ اللہ رنج ہوتا ہے، دوجا نہیں لے سکتا کیونکہ وہ چور شمار ہوئے گا، دوجیاں دے مال چو اجازت تو بغیر لینا۔ پتر دی مال چو ابے دا لے لینا چوری شمار نہیں ہوتی، کیونکہ ملکیت اصل ہے اجے ابے دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بھئی یہ میرا خیال ہے ذاتی، نہیں میرا خیال نہیں، یہ دے اتے علماء کریم دے فتاوی جات نے، شریعت نے والد دا یہ سٹیٹس رکھے کہ وہ اپنے باپ دے مال چو تصرف کر سکتا ہے، بیٹے دے مال چو باپ تصرف کر سکتا ہے، لے سکتا ہے۔ یہ پہلا حق۔ اور دوسرا حق مرن تو بعد او دے واسطے دعا کرنا ہے، مرنے تو بعد او دے واسطے دعا کرنا ہے، مغفرت دی دعا کرنا۔ اے والد دا، باپ دا، ماں دا پتراں اتے حق ہے، اگر وہ دنیا تو ٹر جان تے انہاں واسطے دعا دا اہتمام کرے۔ آپ دین وچ اس دی جو رتبہ ہے اس عمل دا، اس دا اندازہ لگا سکتے ہو کہ جدو انسان فوت ہو جائے ان غسل دے کے کفن دے کے سب تو پہلے دین آندہ ہے دے واسطے دعا کرو۔ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعا ہے۔ سب تو پہلے دین کہندہ ہے کہ وہ دے واسطے دعا کرو، اور ایک اتنی اہم چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دا جدو وصال ہویا ہے، وہ آپ دا وصال سب تو پہلا وصال سی۔ حضرت آدم دا دنیا اتے پہلے انسان دا وصال سی۔ حضرت آدم علیہ السلام دے وصال تے فرشتے نازل ہوئے جنتی، خوشبو لے کے آئے، حنوت کفن لے کے آئے جنتی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے غسل دیتا، کفن دیتا، خوشبو لگائی، اور جدو جنازہ پڑھان لگے تو فرشتے نہیں اگے کھڑے ہوئے، حضرت آدم دے صاحبزادے حضرت شیش نو اگے کھڑا کیتا۔ یہ تواڈے والد نے دعا دا حق توانے پڑھا، تسی اگے کھلو گے اپنے والد آستے دعا کرو۔ حضرت شیش علیہ السلام اگے کھڑے ہوئے، فرشتیاں نے صفا بنیا، اور یہ واحد عبادت دعا جنازہ جڑی میت اگے رکھ کے ہوئی، آپ نے سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور یہ میت دی تعظیم ہے، ان اگے رکھ کے وہ دے واسطے دعا کرنا، یہ تعظیم ہے میت، یہ میت دی عبادت نہیں تعظیم ہے۔
کہ اے او وجود ہے جدے وچ ایک مومن دی روح اتنا عرصہ قیام پذیر رہی ہے. لہذا الدعاء تعظیم للمیت، دعا اس میت دی تعظیم واسطے سامنے رکھ کے پڑھی جاندی. اسلام جدو سرکار دا دین آپ نے آیا تو پہلی نماز جنازہ مدینہ شریف پڑھی گئی ہے، مکہ شریف جنازہ نہیں پڑھیا گیا. ٹھیک ہے، جنازہ پہلی باری مدینہ شریف پڑھیا گیا. حضرت براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ دے بڑے پیارے صحابی، اینا مکہ شریف حضور دی جا کے بیعت کی تھی. اور اس چیز نو نوٹ کر لینا، اے پہلے صحابی نے جنہاں رسول اللہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ، یہ پہلے صحابی نے جنہاں نے بیعت کی تھی اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ، ذرا لفظ سنیا جے، یا رسول اللہ تسی مدینے تشریف لے آؤ، اسی آباؤ اجداد تو ہتھیار اسلحہ سان وراثت وچ ملیا ہوا ہے، تہاڈی حفاظت اپنے بچیاں تو بھی زیادہ کران گے، تسی تشریف لے آؤ. دعوت دے کے چلے گئے. رسول اللہ تشریف نہ لے گئے. پھر وفد آیا دوبارہ، بیعت دو باری ہوئی ہے، بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ. پھر تشریف لائے، ایک مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ میں کعبہ شریف المنہ کر کے نماز پڑھنا، قبلہ تے بیت المقدس ہے، پر میں کعبہ المنہ کر کے پڑھنا، میرا کعبہ علم کنڈ کر کے نماز پڑھنے نو دل نہیں کرلا. حضور جدو پڑھتے سن نا مکے چ نماز، تو کعبہ بھی اگے ہوندا تے بیت المقدس بھی دو میں قبلے ایک سائڈ تے ہے. مدینے جا کے انج نہ ہو سکتا ایک پاسے بیت المقدس آتے ایک پاسے کعبہ، یا اودے کنڈ ہونی ہے یا اودے. تو حضرت براء بن معرور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو کعبہ ال کنڈ نہیں ہوندی، نماز پڑھن لگیا. تو رسول اللہ نے فرمایا انتظار کرو، شاید اللہ اس طرف ہی تو پھیر دے. تو آپ چلے گئے اور کعبہ المنہ کر کے نماز پڑھنے والے پہلے صحابی حضرت براء بن معرور نے، بیعت کرنے والے بھی وہ نے، پہلے کعبہ المنہ کر کے نماز پڑھنے والے بھی وہ نے. کہ حضور ہجرت کر کے جے جانا سی تے فوت ہو گئے. براء بن معرور فوت ہو گئے تو فوت ہونے لگیا وصیت کی تھی. وہ کیسے صحابہ سن، فرمایا جیڑا جدو میں دفن کرو نا تو میرا منہ قبلے ال کریا جے قبر ہے. ہن تسی کرتے ہو نا منہ قبلے ال. اے سب تو پہلے خواہش کی تھی حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالیٰ کہ میں مر جاواں تے میرا منہ قبلے ال کریا جے. انہوں نے کعبہ شریف نال ایڈی محبت آئی کہ میرا منہ کعبے ال کریا جے، اور میرے مال دے ترائے حصے کریا جے، ایک اولاد نو دے ویا جے، ایک غریباں نو ونڈیا جے، تے ایک میرے مال دا حصہ میرے نبی دی خدمت وچ پیش کر دیا. اے جے صحابہ بندے آگ کھڑتے نے انہاں روٹیاں واسطے کلمہ پڑھیا، بلیا حضور تے اجے آئی نہیں تے سائیاں مال دی وصیت سرکار واسطے کر چھڈی، میرے مال دا تریجا حصہ میرے نبی دی خدمت وچ پیش کریا کہ جویں اگوں سائیاں دی مرضی ہے. تو سائیں بھی ایڈے ہی کرم والے ہے، حضور نے قبول فرما کے کہ سارا مال انہاں دے بیٹیاں نے اولاد نو عطا کر دیا. یہ تواڈے والد دا مال ہی لے جاؤ. ہاں جی دے دو. توجہ ہے کہ نہیں بھائی صاحب؟
متوجہ ہو؟ آئے جانے من مسئلہ سمجھو اور یاد فرماؤ. حضور تشریف لے آئے تو پوچھا بھائی برا بن معرور کی تھے؟ یا رسول اللہ فوت ہو گئے. سرکار فرمایا میں ان قبر تے لے چل. حضور قبر تے گئے، صحابہ نے فرمایا صفحہ بناؤ. صحابہ صفحہ بنائیا. حضور امام ہوئے، 4 تکبیراں حضور نے پڑھ کے تو قبر دے اتے سب تو پہلے عالم اسلام میں قبر تے کھڑے ہو کے حضرت برا بن معرور کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا. یہ پہلی نماز جنازہ ہے جیڑی مرن تو 1 مہینہ بعد رسول اللہ کیتی ہے. جڑے بندے آندے نا بھائی دعا جنازہ جو ہو گیا ہے تے مڑ کی لگے ہو، پھر لگے ہو دوبارہ پڑھنے دعا کرنے ہو. ہن تے منگی ہے. وہ سمجھ آئیے کوئی؟ میں بڑا حیران ہوں نا بندیاں تو بھائی ایسی دربار کسے تے جا کے منگیے تے آندے اللہ تو منگیا کرو. دادا صاحب ٹر جائیے تو بیان اللہ تو منگیا کرو، کوئی دعا اللہ تو منگیا کرو. گولڈے شریف ٹر جائیے تے آندے اوتھے کتے جاندے ہو اللہ تو منگیا کرو. تے جنازہ پڑھ کے اللہ تو منگیے تے آندے ہن نہیں منگی مڑ کیوں منگی ہے؟ تو میں کہا یار تسی تے سانا دے اللہ تو منگیا کرو تو ہن جی اللہ تو بھی منگنے تو مڑ لڑدے ہو. نہیں جی ہن تے منگی ہے مڑ اللہ تو منگ دے ہو. میں کہ وہ نہیں آندا وہ ہن منگی ہے تو مڑ کیوں منگ دے ہو؟ تو ان کی مسئلہ ہے. مطلب جن تو اسی دعا منگنے وہ تے آندا ہے جدو بھی میرا بندہ میرے کو منگے اذا سالک عبادی انی فانی قریب. نہیں جنازہ پڑھیا تو مڑ نال منگ دے ہو. یہ بدعت ہے. جنازے دے نال تسی مڑ دعا رلا لئیے. لیکن بھلے آدمی دعا ہو گئی، جنازہ مک گیا، صفحہ ٹوٹ گئیاں. اس تو بعد یہ کوئی بندہ اپنے مرن والی ماں تے باپ واسطے اپنے رب کو بخشش منگے. رب دا نا ہے. رب جو نہیں قید لائی کیوں رسہ کشی بنائی ہے دین. کوئی ایدے چھکدا ہے کوئی ایدے چھکدا ہے. مولوی بڑی بادشاہ نے جیڑے منن والے نے وہ صرف جھنڈے تو بھی منگ دے پے. منگن والے صرف جھنڈے تو بھی منگ لیں گے، وہ گھوڑے تو بھی منگ لیں گے. انہاں دا عقیدہ ہوئے اسی رب تو بھی منگیے تے سان نہیں منگن دیں. آدھے ہن نہیں منگیا. میں کہ بھائی یا تے آخ میں دروازہ بند ہو گیا تو ہن نہیں منگ سکتے تسی. جدو بوا بند نہیں ہویا سائیں آندا ہے منگو میں دیاں گا تے تو کیوں سن منع کرنا ہے؟ وہ تے آندا ہے جس ویلے مرضی ہے منگو، دنے منگو رات منگو. جدو میرا بندہ میں پکارے میں وہ دی پکار میں سن لے گا. کیا رب منع کیتا ہے قرآن اچھ کہ کسے ویلے بندیا میرے تو نہ منگی؟ رب دا مطلب یہ وے جس ویلے مانگ، جس گھڑی مانگ، جنازے وچ مانگ، تہجد وچ مانگ، اشراق وچ مانگ، چاشت وچ مانگ، فجر وچ مانگ، ظہر وچ مانگ، عشاء وچ مانگ، مغرب عشاء مانگ، پایا جدو دل نہیں مانگ. میرا رب فرماندا ہے وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ. میرا بندہ اندھیرے چوں مینوں پکارے. ظلمات حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چاہے رات دا وقت آ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک رات دا اندھیرا، ایک سمندر دے پانی دا اندھیرا، ایک مچھلی دے پیٹ دا اندھیرا، اتنیاں گہرائیاں ہی چوں رب نو پکارے ہے. اللہ فرماتا ہے جی انی گہرائی چ بھی پکاریا تے سنیا بھی میں تے دتا بھی میں. عزیزہ نے من اللہ دے نبی نے پکاریا فرمایا لا الہ الا انت
سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پکاریا نا رب نو، یا اللہ جیڑا اتنی گہرائیاں چو پکارے میرا مالکہ اس دی سن لیں دیو. فرمایا فاستجبنا لہو، ہم سنتے ہیں. اللہ سندہ ہے. اللہ دے بارے سمیع و بصیر دا عقیدہ رکھنا ہے یا یہ رکھنا ہے بنعوذ باللہ اللہ کو نہیں سندہ. اچھا ایک جملہ سنو، جیڑا اے توڑے بیٹا نیچے بیٹھ جائیے، میری جان بیٹھ جائیے. جیڑا زمین تے کیڑی چل دیئے، کیڑی چل دیئے، عقیدہ کی آندہ جے او دے ٹرن دی آواز رب سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ شکر ہے تو ہمیں پتہ ہے بھی سنتا ہے. بھائی صاحب جدو دا بندہ انہوں پکارے ایک ایک کانے چ گل بھوکی ہے نہ دے چ وہ نہیں سنتا. عزیز من اپنے رب کو منگن تے پابندی نہ لاؤ. رب ہر ویڑے سنتا ہے، بندے نو منگن دی عادت ہونی چاہیے. اللہ کو ہر ویڑے منگیا کرو، ہر وقت منگیا کرو. توجہ ہے کہ نا؟ اچھا ایک گل میرے ذہن چ نکل نہ جائے، میں پیچھا پلٹ لواں. حضور حضرت برا بن معرور دی قبر تے جا کے جنازہ پڑھیا تو پر مسیطہ ہی پڑھ چھڑ دے. تو سمجھ نہیں آئی علامہ صاحب؟ پر رسول اللہ مسیطے جنازہ کیوں نہیں پڑھیا، قبر دے اتے جا کے کیوں پڑھیا؟ یہ دا مطلب ہے میت اگے ہوئے تو پڑھنا چاہیے، میت غائب ہوئے تو پھر نہیں پڑھنا چاہیے. مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اب بندے غائبانہ بھی پڑھ چھڑ دیں نا بھائی. لیکن رسول اللہ قبر تے جا کے پڑھیا ہے کہ میت اگے ہونی چاہیے تاں پڑھنا چاہیے. عزیزان من اپنے رب نو ہر ویلے پکارو. میرا رب اپنے بندیاں دی پکار نو سندا ہے اور اپنے بندیاں دی مدد کردا ہے. میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا، میرے محبوب نبی میرے بندیاں نو سمجھا دیو، انہاں تک میرا پیغام پہنچا دیو. یا اللہ تیرا کی پیغام ہے؟ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت تو بے امید نہ ہو گیا جی. ڈاکٹر تیرا کی حال ہے اور پتر ٹھیک ہو؟ ڈاکٹر دو کٹھے ہو گئے. توجہ ہے سجن؟ اللہ فرما دیں قل یا عبادی، محبوب میرے بندوں سے فرما دیجئے، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، جنہوں نے اپنے نفوس پر زیادتی کر لی گناہوں کی وجہ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ میری رحمت سے بے امید نہ ہوں، نہ امید مت ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم مانگ کے دیکھو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ایک صحابی رسول مشکات المصابی دے اندر حدیث ہے، ویسے میں کہنا ہے نہ ہی بیان کریے، چلو کر دینے آپ ٹھیک ہے. بعد احادیث ایسی یعنی کہ وہ بیان اس تو نہیں کرتے کہ پھر لوگ گناہ ماتے دلیر ہو جاندے، انہوں لگتا ہے بخیر آئیے.
تو بھائی صاحب خیر آئی کوئی نہیں، عمل کریا کرو، اللہ تعالیٰ گناہاں دی معافی دے دیں۔ میں ذرا مطلب تھوڑا پردے وچ بیان کرنا۔ ایک صحابی حضور دی خدمت ہے، جد کہ یا رسول اللہ میں فلاں جگہ تو گزریا، میں زنا تو علاوہ سارے گناہ کیتے، زنا نہیں کیتا، باقی گناہ کر بیٹھا، میں کی کراں؟ رسول اللہ فرمایا جا نماز پڑھ کے اللہ تو معافی مانگ، اللہ تیرے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایڈا غفور الرحیم ہے، وہ یہ نہیں آندا جا پلید ہو گیا جو نہیں تے میرے حال نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے معاف فرما دے دیں۔ بھائی صاحب دعا کرنا پتر دا اپنے ماں باپ دے حق وچ، یہ وہ دی شرعی ذمہ داری ہے کہ جدو تیرے ماں باپ فوت ہو جان انہاں واسطے دعا کرو، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اپنے والدین واسطے بخشش کی دعا کرنا بیٹے کی ذمہ داری ہے، اور اچھا بیٹا ہوئے جو اپنی ذمہ داری بطریق احسن نبھائے، اس تو جی نہ چرائے، اس تو جی نہ چرائے کہ جی لو جی میں تے اسی کوئی کئی بار ایسا ہوتا ہے بھائی کدے وہ پورا ہوئے نا، مطلب کیا ہے تو کوئی بندے ٹر جاندے تو وہ انہوں نے آدھے بھائی دعا منگیا جی، تو آدھے بھائی تسی مانگ چھڈو، تو آدھے بھائی ابا تہاڈا نہیں، آدھے ہاں جی لیکن اسی دعا والے نہیں۔ کیسے لوگ نے تو کئی کمڑے پوچھتے پہ ہوندے نے بھائی جنازہ پڑھ کے سنیا نادت ختم کدوں ہونا ہے، وہ آدھے کوئی نہیں ہونا، مڑ سمجھ آؤندی نہیں، اس لیے وہ آدھے نا ختم کوئی نہیں ہونا تو مڑ سمجھ چاہتی نہیں، بادشاہ یہ وہ ختم نال ہے بھائی یری، انہوں نے پھر کہا ہاں جی یہ جی وہ جی ختم نال ہے بھائی یری۔ تو بھائی صاحب ختم تے اختلاف ہو سکتا ہے، دعا تے اختلاف تے نہ کریا کرو، اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو، اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا منگنا پتراں تے اولاد دا حق ہوندا ہے، کریا کرو دعا۔ رسول اللہ سرکار آپ دی بارگاہ وچ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس الانصار، اپنے قبیلے دے رئیس اعظم، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، جی میں کوڑ ہوندہ تے شاید میں نے وہ صدقے دی وصیت کر دیا، انہاں وصیت نہیں کی تھی، اگر میں صدقہ کراں تو کیا میری امی جانوں کو دا فائدہ ہوئے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہوئے گا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی کرم نوازی فرما کے جب ارشاد فرمایا تو حضرت سعد رئیس آدمی سن کنواں کھدوایا اور اپنی ماں دے نام تے وقف کر دیتا کہ لوگ پانی پیندے رہن اور ثواب میری امی جان تک جاندہ رہے۔ بھائی صاحب دا مطلب یہ ہے کہ اگر پانی بندے پین تے نفع اماں تک ٹر جاندہ ہے تے کھانا بندے ہی کھان تے نفع والدہ تک جا سکتا ہے، شرط ہے حوصلہ دیر جو گا ہوئے ماں دے ربے دے نا دے، شرط ہے کہ بندے ویچے حوصلہ ہوئے کہ میں کوئی چیز بندیاں غریباں کھلا پلا دیا، مثلا محلہ ہے وہ دے وچ پانی دا کوئی انتظام ہی نہیں، صاف پانی لوگ مل خرید کے پیندے نہیں، تو جو کو بندہ اپنے والد دے والدہ دے اسالے ثواب واسطوں تے صاف پانی دا انتظام کر دے تے لوگ پانی پی کے دعا دیں تے تہاڈا ذہن بندا ہے میں اللہ تعالیٰ دے والدین نو ریلیف ہی کو نہیں دینا، تہاڈا دل کیویں بن جاندا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے دی ماں باپ نو ریلیف نہیں دے گا؟ جیڑا بندہ مخلوق تے مہربان ہوئے اللہ اس بندے تے مہربان ہوندا ہے، اور جیڑا بندہ اس مہربانی دا سبب بنے گا اللہ تعالیٰ اس بندے تے بھی اپنی رحمت فرمان گا۔ دیکھیں مائنڈ بن گیا بھائی نہیں پیچھو کوئی شے نہیں جاندی، وہ جڑے آندے کوئی شے نہیں جاندی قربانی وہ بھی کیتی بیٹھے ہوندے، وہ پوچھ یہ کدا کردا ہے میں تو آندا جی ایک حصہ ابے جی دا پایا ہے تے ایک اپنا پایا ہے، تو میں کہا یہ حصہ ابے تک اپڑ جاندا ہے، وہ آندے ہاں جی اپڑ جاندا ہے،
میں کہہ دا مطلب ہے مر رات ہے ہن میں نہیں دا اختلاف ہے فلانی شے جاندی ہے فلانی نہیں جاندی لیکن اے اختلاف موقع ہے بہت دے جان والی سڑک ہی کوئی نہیں دا مطلب ہے سڑک ہے جتوں سڈا لگ گیا قربانی دا جتوں قربانی دی گاں لگ کے ساڈے ابا جی کول ٹر گئی ہے بکرا لگ کے ٹر گیا دا مطلب ہے راہ ہے لیکن چونکہ بندہ پیسے والا ہے وہ آندا ہے میرا بکرا تے لگ سکتا ہے لیکن ان دی ایک پلیٹ میں کھیر دی اگاں نہیں جان دینی کیونکہ پیسے والے لوگ ہیں بھائی اگر تیرا قربانی والا بکرا لنگ کے تے ابا جی کول ٹر گیا ہے نا اور اے نہیں بہت نڈائیں میں گل ہے نا یاتی یوم القیامت بقرونہا و ازلافہا رسول اللہ نے فرمایا وہ جڑا آگاں گیا ہے نا وہ قیامت دے اپنے کھراں اور سنگاں سمیت آئے گا اور قربانی والے بھی سواری ہوئے گا تو یہ مطلب ہے زبا ایتھے کیتا ہے کھادا ملے آڑے ہیں ٹور اگاں گیا ہے تو وہی سب سیم ہی طریقہ ہے اگر کوئی بندہ اپنے والدین واسطے کوئی اور چیز کرتا ہے اور او دا یہ ارادہ ہوندہ ہے کہ یہ میں صدقہ غریباً کھلا رہا اور یہ دا ثواب میرے والد صاحب کو ٹر جائے تو ٹر جاندہ ہے یقیناً ٹر جاندہ ہے شرط یہ ہے بندے دی نیت دعوت دی نہ ہوئے نیت صدقہ ہے نافلہ دی ہوئے نیت صدقے دی ہوئے ارے بھائی صاحب سمجھے کہ جدو بھی اپنے والدین واسطے کوئی چیز کھانے آڑی دیو تے نیت صدقے دی کریا کرو یہ صدقہ نافلہ ہے یجوز للأغنیاء والفقراء او دا کھانا غنی واسطے بھی جائز ہے اور فقیران واسطے بھی جائز ہے صدقات واجبہ صرف فقیران واسطے ہوندے صدقات نافلہ امیر بھی کھا سکتا ہے غریب بھی کھا سکتا ہے عزیزم صدقہ دی نیت کر کے اپنے والدین واسطے اہتمام کریا کرو قرآن پڑھ کے اپنے والدین واسطے اہتمام کریا کرو اپنے والدین واسطے درود شریف آج کل جیسا کہ پاکستان دے اندر درود شریف تو یاد آ گیا ایک سیلاب دی کیفیت ہے اور ناگہانی بلاواں دی کثرت ہے تو ہر بندہ اپنے گھر میں درود شریف دی محفل سجاؤ کیونکہ رسول اللہ دا ذکر بھی دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعالم ہے امام علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ ساڑھے تجربہ دے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ تے کثرت نال درود پڑھن نال اللہ بلاواں دور فرما دیتا ہے اور اشرف علی تھانوی مکتبہ فکر دیوبند بہت بڑے عالم اور شیخ نے انہوں نے لکھا ہے نشر و تیب دے اندر کہ اگر رسول اللہ دا ذکر کیتا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماریاں نو اس جگہ تو دور کر دیندہ ہے جتھے رسول اللہ دا ذکر پڑھیا جائے رسول اللہ دا ذکر لکھیا جائے رسول اللہ دا ذکر سنیا جائے سوچو کہ پاکستان دے اندر اس وقت بڑی وبائی کیفیت ہے سیاستدانہ دی کبڈی تے ختم نہیں ہو رہی کم از کم حضور کے درود پڑھ کے دعائی کریا کرو یا رسول اللہ امت بڑی مشکل گھڑی ہے مہربانی فرماؤ رحمتی کرم تے نظر فرماؤ عزیزان من تو میں عرض کر رہا سا کہ اپنے والدین واسطے لیکن تسی اس گل تے مزید پختہ نہ ہو جانا پچھلے اندھی دعائی کام کرنا ہے اساں آپ کچھ نہیں کرنا بھائیا کچھ آپ بھی کریا کرو کیا دے ہو کچھ آپ بھی بندے نو چنگے کام کرنے چاہیے اپنا توشہ خود تیار کرو رسول اللہ دی حدیث پاک دا مفہوم ہے حضور فرمان دیں بندے دا مال وہ ہے جڑا وہ اپنے ہاتھ نال اللہ دے راہ تے دے جائے پچھلا تے پچھلے آندا ہے پچھلا مال جڑا چھوڑ کے مرے گا وہ پچھلے آندا ترکہ ہے وراثت ہے
بندیا تیرا وہ ہے جڑا تو اپنے ہاتھ نال اللہ دے راہ تے خرچ کیتا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. میں تے تسی مشاہدہ کرنے دن رات بندے دن رات لگے رہندے نے اپنے پتراں دا مستقبل سیدھا کرنا ہے میں پیسے جوڑن دے پلاٹ لین دے اتنے مکان بنان دے دکانہ لین دے انہاں وچ چیزاں رکھن گے پوچھو کی کردے پہ تو آندن جی آپ پیچھو منڈے سیدھے ہو جان. میں نہ بھائیا چنگی گل ہے یہ دیتے برائی کوئی نہیں اولاد نال پیار ہوندا ہے پتر سیدھے ہو جانے چنگی گل ہے رب دا نا ہی اپنی قبر بھی تھوڑی جی سیدھی کریا کر ساڈا بیڑا اصل تے اوتھے لگنا ہویا تو تھوڑی جی تے 4 دیہاڑے دی زندگی اصل زندگی تے قبر دیئے دعا کر وہ چنگی لگے. عزیزان من حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے 500 سال رمے وچ دنیا آخر نو ٹر جانا ایک دن وکھرا سی تے سارا تانا بانا کسے نال وفانا اس دنیا پہ اتباری کسی نے پیر نہیں لگے سب ڈر گئے وارو واری. کدی میرے بچوں دیکھیا کرو کدی یاد کریا کرو کدی سمجھیا کرو کدی غور کیتا کرو دن رات تواڈے محلے گلی بازار پنڈاں دے اندر محلیاں دے اندر واقعات ہوندے نے فوتیاں ہوندیاں نے اسی جاننے ہاں کچھ ہونے جڑے جنازے نال ہی کوئی نہیں جاندے کچھ جنازے نال جاندے نے فوراً واپس آ جاندے نے تھوڑے جہے ہوندے نے جڑے قبر تے کھلو کے ہتھاں نال مٹی پا رہے ہوندے. میاں صاحب فرماندے نے بار بار بکے مٹی دے باندے کر دے ڈھیرے اچھیرا منگ دعائی گھراول جان دے پھر نہیں پاندے پھیرا. تسی قبرستان ٹر جاؤ اتھے جا کے ویکھیا جے قبراں دے نشان مٹ گئے کوئی یاد ہی نہیں کرتا. جی بھائی صاحب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یاد رکھو چنگا بندہ وہ ہوندا ہے وڈا بندہ وہ ہوندا ہے جدی مریاں عزت گھٹے نا مریاں عزت ود جائے. وڈے بندے دی نشانی یہ ہوندی ہے سارے بندے بندے ہوندے نے ادھر سارے بندے وڈے بندے نہیں ہوندے. عظیم بندے وڈے بندے ہوندے جنہاں دی مریاں عزت اگے نالوں بھی ود جائے. باجی مریاں عزت تاں وددی ہے یہ رمز کی یہ نکتہ کی اے بندے وڈیاں بندیاں ملتے نا تو پھر وہ اپنی فوٹو کھچ کے انہوں دے نال تے نیٹ تے چاڑ دینے جنہوں وہ سمجھن با ساڈے تو وڈا ہے وہ دے نال فوٹو کھچ کے نیٹ تے چاڑ دینے بھئی ساڈی عزت ودے بھئی انہیں فلانے بندے نال ملاقات کیتی ہے. جڑے اصلی وڈے ہوندے نے انہاں یہ کدی نہیں دسیا بس ساڈی فلانے نال ملاقات ہوئی ہے. انہاں دی عزت مرن تو بعد اس تو ود جاندی ہے کہ انہاں دی قبر وچ رسول اللہ نال ملاقات ہوندی ہے. سبحان اللہ
اور انہوں دی اس وڈی ملاقات تو بعد انہوں دی عزت ہور اضافہ ہو جاتا ہے، روحانی طور تے بھی اور ظاہری طور تے بھی۔ میرے خیال نہ علی باس چیک کریے، بندیاں گرمی لگ دی بھی ہے، ہاں بندیاں گرمی لگ دی بھی ہے، پھر یہ نہ آکھن میں پیران مریدہ سان اندر قابو کی تھی رکھتے نہیں، اٹھانے تے نہ ہوئے، پیار کرنا ہویا، جیڑے آگئے انہوں نے محبت کرنی ہے، جانے میں انہوں نے اٹھانا نہیں، مساں سے پھسے نہیں تو انہوں اٹھا چھڑی نہ، اٹھانے نہیں، پھسانے نہیں، محبت دے جالے چھے، پیار دے جالے چھے۔ اے جال ایسا جال ہوندہ ہے پیار دا کہ ہر قیدی جال چھڑانا چاندہ ہے، توڑانا چاندہ ہے۔ محبت دا جال ایسا جال ہے جیڑا ایدے وچ قید ہوئے وہ دعا منگدا رہندا ہے انشاءاللہ جال ٹوٹ نہ جائے، انشاءاللہ دھاگا قائم روے تاکہ پیار یار دے جال وچ قید رہو۔ ہاں سو عزیزہ نے محترم و گرامی قدر سنگیو، عرض یہ ہے کہ اپنے والدین واسطے ہمیشہ جتنی تواڈی حیثیت ہے جو تواڈا مائنڈ ہے وہ دے مطابق دعا دا اہتمام کریا۔ سویرے اٹھو، سب تو پہلے قرآن بیکھیا کرو۔ وہ بڑا پاگل بندہ ہے جڑا راتی سون لگیا بھی آخری باری فیس بک ویندا ہے تو سویرے اٹھ لیا بھی پہنا فیس بک ویندا ہے، وہ پاگل ہے اور وہ مریض ہے، وہ بیمار ہے، ذہنی بیمار آدمی ہے۔ صحت مند آدمی سون لگیا درود شریف پڑھ کے با وضو سمیں اور اٹھے تے سب تو پہلے قرآن پڑھے، اللہ دا نام لے، مڑ بعد فیس بک ساری دیہڑ تواڈے کول ہی نہیں ہوندی، وہ دے تو کسے تو چھڑا لینا، لیکن کام نہ کریا کرو، آخری دیدار بھی ہوندا تے پہلا دیدار بھی ہوندا، اینج نہ کریا کرو۔ مسلمان حضور دے غلام دین دے نیڑے رہو، ایڈے اس فتنے چ نہ مبتلا ہو جاؤ، فتنہ ہے فیس بک۔ عزیزم و محترم میرے ساتھی، میرے سجن یار ویلی اتنے بیٹھے ہو، یاد رکھ لو، میں اپنی بات ختم کرنے لگا، تواڈی زندگی تواڈی نہیں، موکی گل بس ہے تک ہے، تواڈی زندگی تواڈی نہیں، یہ توان دتی گئی ہے اور تواڈے کولوں ایک ایک لمحے دا حساب لیا جائے گا کہ تسی یہ کیویں گزاری ہے۔ دیٹس آل، اے وے انسان دا کم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کولوں یہ پوچھا جانا ہے کہ جڑی تینوں دتی گئی سی زندگی وہ کیویں گزاری ہے، ایک ایک سا دا حساب دینی بھائی۔ لہذا اپنے سامانوں کسے سونی وانڈ نال خرچ کر، کوشش کرو وقت حضور دی یاد گزرے تاکہ اگلی زمانے جا کے اگلے جان کہہ سکیے کہ سونیاں گزری ہے پر گزری یاد چیئے۔ حضور سلطان بہر رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے میں حسن دے کہ رون لے ہوئی تے تینوں نتا کسے دلاسا ہو زندگی بندے دی انج ویوانی جویں پانی وچ پتاشا ہو سوڑی سامی سٹ گتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا او مالک تے تو حساب لوے گا رتی کمنا ماسا ہو۔ عزیزم و محترم حاضرین، سارے ایک باری علامہ شریف تے ترائے باری کول شریف